السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی سے ریلیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو عزیز رکھیں۔ بیسیکلی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، کیونکہ میں نے آپ کو بھی ایک قرآن مجید کی آیت فرمائی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، وہ اس کے والدین ہیں جو اس کو شرک کی طرف یا اس کو عیسائیت کی طرف یا اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے جو ہے نا خود کو دنیا سے ایک الگ کرنا ہے، الگ کریں گے تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ ٹھیک ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف جو ہے وہ ہم نے رجحان کرنا ہے، ہمارا رجحان جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہر چیز میں جو ہے اپنی دنیا کو اہمیت دیتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس میں پیچھے چھوڑتے ہیں۔ الفاظ وقتی طور پر ہم زبان سے الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے آپ سب سے اوپر ہے، لیکن عملاً ہم جو ہے نا اس میں بہت پیچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلسلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو ہے دنیا کو بہت اوپر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 31، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، پھر جو ہے وہ خدا تمہارا دوست بنیں گے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے جو ہے وہ دوست بنیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 لرزا دینے والی آیت ہے، کیونکہ یہ آیت مین مقصد ہے آج کی ڈسکشن کا کہ اللہ کے ساتھ سلسلہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ کا بناتے ہیں اور اللہ سے اس کی سی محبت کرتے ہیں۔ مطلب کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اور چیزوں کو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، عملاً نہیں، اب عملاً بناتے ہیں، باتوں سے وہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ میرا اللہ سب سے اوپر ہے، لیکن عملاً جو محبت اس کو اللہ سے کرنی تھی، جو محبت اس کو اللہ کے رسول سے کرنی تھی، اللہ کے نبی کے دین پر رستے پر چلتے ہوئے کرنی تھی، وہ دنیا سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور وہ محبت جو اللہ سے کرنی تھی وہ دوسروں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عملاً جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ دوست دار ہے اللہ کے، وہ اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہے، وہ سب سے شدید ترین محبت جو ہے اپنے دل میں اللہ کی رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ کسی بھی شخص کی کسی بھی چیز کی محبت ہمیں شو کرنے کے لیے اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے، جو بات وہ کہ اس کے احکامات ماننے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے، مطلب کہ عذاب تو انہوں نے دیکھ لینا ہے قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلسلہ نا وہ اس قدر توحید پر ہونا چاہیے کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی وہ ہم دنیا سے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم عملاً اللہ تعالیٰ کو بہت پیچھے چھوڑ بیٹھے ہیں، ہر چیز میں ہم نے دنیا کو آگے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھنا ہے ہر معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عبسہ آیت نمبر 34
उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। मतलब उस दिन जब क़यामत का दिन होगा ना, आपके भाई भी आपको छोड़ जाएगा, ठीक है। और व उम्मिही व अबीही, और माँ और बाप भी आपको छोड़ जाएंगे। क्या हम कुरान मजीद की आयत में आपको पढ़ के बता रहे हैं। और उसके बाद और अपनी बीवी और अपने बेटे से, आपकी बीवी और बेटियां भी आपको छोड़ के भाग जाएंगी, ठीक है। मतलब कि जब वो मंजर होगा क़यामत का, आपके बहन भाई, आपकी बीवियां आपको छोड़ के भागेंगे, ठीक है। उनको भी अपनी अपनी परी होंगी। तो जब हमने उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना सिलसिला ही क्रिएट नहीं किया होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं किया होगा, तो ये बहन भाई वालिदैन, ये हमारे काम क़यामत वाले दिन नहीं आने, ठीक है। इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला कहते हैं रखो, दुनिया की जो मोहब्बत है रखो, लेकिन किसी भी शय की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ऊपर ना चली जाए, ठीक है। बराबर तो आना शिर्क है, ऊपर जाना तो पता नहीं कोई शिर्क की नई चीज हमें इजाद करनी पड़ जाएगी। तो जो है ना, मतलब कहने का ये है कि किसी भी चीज की मोहब्बत जो है अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बारहा में एक आयत पढ़ के सुनाता होता हूँ, सूरह तौबा की 24 नंबर आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता, बड़ा दावेदार करते ना तुम लोग कि मैं मोमिन हूँ, हम मुसलमान है, शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमानों को ये 8 चीजें नहीं है। अगर ये 3 चीजें नहीं है, 8 चीजों से चीज, वो चीजें कौन सी है तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में? तुम्हारे वालिदैन, बीवियां, बीवियों के लिए शोहर, तुम्हारी दोस्त अहबाब, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी हवेलियां, तुम्हारा कारोबार, ठीक। अगर ये 8 चीजें तुम अजीज तर हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह की राह में जहाद से, तो दफा हो जाओ, इंतजार करो कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो बात करने का मतलब ये कि हमें हमें जो है ना अपने अल्लाह ताला से अपना सिलसिला ठीक करना है, ठीक है। वो सिलसिला कैसे ठीक होगा? अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारेंगे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला करम करेंगे। हमारे जो जो मतलब जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, वो हम आप सरकार वसल्लम की सीरत पर गुजारेंगे, सीरत पढ़ के गुजारेंगे, और कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो हम अमल करेंगे, तो हमारा अल्लाह ताला के साथ ऑटोमेटिकली सिलसिला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, कुरान मजीद की आयत बताई है कि उस दिन किसी ने आपके काम नहीं आना, सिर्फ आप होंगे, आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होगा, और आपके दरमियान आपके अमाल होंगे जो आप दुनिया में करके जा रहे हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि दुनिया से इतने लापरवाह हो जाएं कि दुनिया में आपका कोई बहन भाई परेशान है और आपको निजी जो तो अल्लाह से मोहब्बत है और आप उसको देख ही नहीं दे। नहीं, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े होना है, उनको उनसे वालिदैन से उफ्तक नहीं करनी, कोई बदतमीजी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गिबत बुहतान तोहमत ज्यादती जुल्म, किसी के साथ भी गिबत बुहतान तोहमत ज्यादती जुल्म नहीं करना। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपकी मोहब्बत जो है अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाएगी, ठीक है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे बढ़ जाएगी आपको। तो एक वक्त आएगा फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आपको महसूस होगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे थाम लिया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है ना सही मायने में जो है अपनी पहचान अता फरमाए और अपने नबी के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।